السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ کرنے والے آدمی اور وظیفہ نہ کرنے والے آدمی کے درمیان فرق یہ ہے کہ وظیفہ کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے کسی شہر میں رہ رہا ہو، اس نے کہیں جانا ہو تو وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک بالکل آرام اور سکون سے شارٹ کٹ راستوں کے ذریعے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا۔ اور وظیفہ نہ کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی اجنبی شہر میں چلا جائے، اس نے کہیں جانا ہو تو وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک جانے کے لیے مختلف لوگوں سے راستے پوچھے گا، لمبے راستوں کا انتخاب کرے گا، مین راستوں کا انتخاب کرے گا، بالآخر وہ دھکے کھا کے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اپنے مطلوبہ جگہ تک پہنچے گا۔ اب پہلا آدمی بھی اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچا، یہ دوسرا آدمی بھی اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچا، لیکن دونوں کے پہنچنے میں فرق ہے۔ پہلا آدمی جس کو راستے معلوم تھے بالکل آرام سے، سکون سے، بغیر کسی پریشانی کے مطلوبہ جگہ تک پہنچا، اور دوسرا آدمی لوگوں سے پوچھتے ہوئے پریشانی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، پتہ نہیں پہنچوں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، اس ٹینشن کے ہوتے ہوئے وہ اپنی جگہ تک پہنچ گیا۔ اسی طرح وظیفہ کرنے والا آدمی بھی اپنے مقدر تک پہنچتا ہے، وظیفہ نہ کرنے والا آدمی بھی اپنے مقدر تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس انسان کے مقدر میں جو چیز رکھی ہے وہ ہر صورت ملے گی، چاہے آپ وظیفہ کریں تب بھی ملے گی، چاہے آپ وظیفہ نہ کریں تب بھی ملے گی، لیکن ملنے میں فرق ہے۔ وظیفہ کرنے والے آدمی کے لیے آرام اور سکون سے وہ چیز نصیب ہوگی، بغیر پریشانی کے، بغیر ٹینشن کے، جس طرح وہ آدمی اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچا ہے بغیر ٹینشن کے۔ اور وظیفہ نہ کرنے والا آدمی وہ بھی اپنے مطلوب تک پہنچے گا، اس کو بھی اس کے مقدر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے مل جائے گا، لیکن ٹینشن کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، مسائل کے ساتھ۔ اس لیے اپنی زندگی کو وظائف کا عادی بنائیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وظائف دیکھ لیجئے، صبح کے وظائف، دوپہر کے وظائف، شام کے وظائف، نمازوں کے بعد کے وظائف، نمازوں سے پہلے کے وظائف، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کا ایک معمول تھی۔ اسی طریقے سے جو آدمی وظائف کو اپنا معمول بناتا ہے، ہزارہا پریشانیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج کے جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ وظیفہ بھی اسی قسم کا ایک وظیفہ ہے، جس کا کاروبار بند ہو، جس کو مالی مشکلات ہوں، جس آدمی کی شادی نہ ہوتی ہو، شادی کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے جادو جنات کے مسائل ہوں، غرض کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، تکلیف ہو، وہ بندہ اس وظیفے کو اپنائے اور مستقل مزاجی سے کرتا رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ ابتداءً 1,25,000 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اس میں کوئی بھی استغفار پڑھ سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار مختصر ہے۔ 1,25,000 مرتبہ، بے شک یہ 2 دن میں پڑھے، 3 دن میں یا 1 ہفتے میں، جتنے عرصے میں ہو جائے یہ مکمل کر لے۔ جب 1,25,000 مرتبہ استغفار مکمل ہو، اس کے بعد یہی وظیفہ درود شریف والا شروع کرے۔ 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، بے شک 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں۔ جب یہ مکمل ہو، اس کے بعد 1,25,000 مرتبہ یا وہاب کا وظیفہ کرے، بے شک وہ بھی 3 دن، 4 دن، ہفتے میں، جتنے دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا رزاق کا وظیفہ 1,25,000 مرتبہ کرے، بے شک یہ بھی 2-4 دن، جتنے عرصے میں ممکن ہے کر سکتا ہے کر لے۔ جب یہ 4 وظیفے مکمل ہو جائیں، یعنی استغفار والا وظیفہ 1,25,000 مرتبہ، درود شریف والا وظیفہ 1,25,000 مرتبہ، یا وہاب والا وظیفہ 1,25,000 مرتبہ، یا رزاق والا وظیفہ 1,25,000 مرتبہ، جب یہ 4 وظیفے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد معمول بنائے روزانہ صبح، دوپہر، شام، جس وقت موقع ملے، کسی بھی نماز کے بعد ہر دن مستقل مزاجی کے ساتھ یہی 4 وظیفے، استغفار والا وظیفہ، درود شریف والا وظیفہ، یا وہاب والا وظیفہ، یا رزاق والا وظیفہ، یہ 4 وظیفے 100 مرتبہ کر لے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف، شادی میں رکاوٹ، مالی معاملات میں رکاوٹیں، جادو و جنات کی پریشانیاں، انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو بھی آپ وظیفہ کریں، اس یقین سے کریں کہ میرا رب
اس وظیفے کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے میری پریشانی دور فرمائیں گے۔